بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں ایک نئے اور اچھوتے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع جادو کے متعلق ہے، اور اس کے متعلق علماء اسلام، دین اسلام میں اس کی حیثیت، اور اسی طرح دیگر مذہبی اقوام کے اندر جادو کی حیثیت کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ جادو کا ذکر ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ جو قرآن کریم میں منقول ہے اس کا ذکر نہ ہو تو اس کے بغیر اس ٹاپک کو، اس مضمون کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے، اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ مصری علوم و فنون میں سحر یعنی جادو کو ایک مستقل علم اور فن کی حیثیت حاصل تھی، اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، اور جنگ و صلح، پیدائش و وفات کی ذائچہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہی کی جانب رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی ہی وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو اہم جگہ دی جاتی تھی۔ قدیم شاہی مقبروں میں ممی یعنی حنوط شدہ نعشوں کے ساتھ جو کاغذات اور دستاویزات برآمد ہوئی ہیں، ان حجروں میں جو تصاویر اور نقوش پائے جاتے ہیں ان سے بھی اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ قدیم قوموں کی عام گمراہیوں میں سے ایک گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے اور اس کو اپنی مذہبی زندگی میں اثر انداز یقین کرتے تھے، اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اس کو سیکھتے اور سکھاتے بھی تھے، اور اس میں طرح طرح کی ایجادات اور اختراعات بھی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ بابل، عراق، مصر، چین اور ہندوستان کی تاریخ اس پر شاہد ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اعیان و ارکان حکومت کا یہ جادو چل گیا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر ہیں، اور یہ اپنے جادو کی مہارت اور اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور تم کو یہاں سے نکال باہر کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنی سلطنت کے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس چال کو ناکام بنا دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو غنیمت جانا کہ وہ خدا تعالیٰ کے جس قدر نشانات یعنی معجزات فرعون اور قوم فرعون کو دکھا چکے تھے، انہوں نے ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا تھا کہ یہ تو جادو ہے، لہٰذا اب جب کہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلہ کے بعد بھی خدا کا معجزہ غالب ہی رہے گا تو ناچار ان کو صداقت حق کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور اقرار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ یہ بھی سوچا ہوگا کہ اگرچہ وحی الہی کے یقین اور روشن حجت اور برہان کے ذریعے آیات اللہ یعنی معجزات کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے، تاہم فرعون اور اعیان سلطنت ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے، یا شدید حسد اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم کر رکھا۔ اگر جشن کے روز خواص اور عوام کے مجمع میں ساحر اور جادوگر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں تو پھر کسی کو بھی لب کشائی کا موقع نہیں رہے گا، اور برسر عام حق کا مظاہرہ منصب تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ یہاں پر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ تو بیان نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع جادو ہے۔ چنانچہ اب ہم سحر اور جادو کے متعلق کچھ گفتگو کر لیتے ہیں۔ لغت میں سحر کے معنی امر خفی اور پوشیدہ چیز کے ہیں۔ چنانچہ صبح کے اول وقت کو سحر اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی دن کی روشنی پوری طرح نمودار نہیں ہوئی اور قدر تاریکی ہے، اور علمی اصطلاح میں ایسے عجیب و غریب امور کا نام جن کے وجود پذیر ہونے کے اسباب نظر سے اوجھل ہوں اور بازیر نظر میں محسوس نہ ہوتے ہوں، ان کو جادو کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام رازی رحمہ اللہ وہ اپنی تفسیر کبیر کے اندر جادو کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ اعلم ان لفظ السحر فی عرف الشرع مختص بکل امر یخفی سببہ ویتخیل علی غیر حقیقت۔ واضح ہے کہ لفظ سحر شریعت کی اصطلاح میں ایسے امر کے لیے مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو اور وہ اصل حقیقت کے خلاف خیال میں آنے لگے۔ سحر کی حقیقت کچھ ہے یا وہ محض نظر کا دھوکہ ہے اور بے حقیقت چیز ہے؟ اس کے متعلق جمہور علماء اہل سنت کی یہ رائے ہے کہ سحر واقعی ایک حقیقت ہے اور مضرت رساں یعنی نقصان پہنچانے والے اثرات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ اور مصلحت کاملہ کے پیش نظر اس میں اسی طرح مضر اثرات رکھ دی ہیں جس طرح زہر میں یا دوسری نقصان رساں چیزوں میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سحر یعنی جادو قدرت الہی سے بے نیاز ہو کر خود ہی مؤثر بذات ہے، بلکہ یہ عقیدہ تو کفر خالص ہے۔
امام اعظم ابو حنیفہ، ابو بکر جساس رازی صاحب احکام القرآن، امام ابو اسحاق اصفرائینی شافعی، علامہ ابن حزم ظاہری اور معتزلہ کہتے ہیں کہ سحر کی حقیقت شعبدہ، نظر بندی اور فریب خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بلا شبہ وہ ایک باطل اور بے حقیقت چیز ہے۔ چنانچہ ابو بکر رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جب سحر کو کسی قید کے بغیر استعمال کیا جائے تو وہ ایک ایسے امر کا نام ہے جو محض دھوکہ اور باطل ہو، جس کی اس سے زیادہ نہ کوئی حقیقت ہو اور نہ اس کو ثبات حاصل ہو۔ علامہ ابن کثیر عماد الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وزیر ابو المظفر یحییٰ بن محمد بن حبیرہ نے اپنی کتاب الاشراف فی مذہب الاشراف میں ایک باب سحر کے متعلق قائم کیا ہے۔ انہوں نے بیان کیا ہے کہ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سحر کی بھی حقائق کی طرح ایک حقیقت ہے، مگر امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ قطعاً ایک بے حقیقت چیز ہے۔ اسی طرح ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ابو عبداللہ بن قرطبی کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک سحر یعنی جادو حقیقت ہے اور ایک واقعی شے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ لیکن معتزلہ اور شوافع میں سے ابو اسحاق اصفرائینی اس قول کے مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سحر محض فریب نظر اور خیال بندی کا نام ہے۔ ابن حجر عسقلانی تحریر کرتے ہیں فتح الباری کے اندر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سحر کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ فقط تخیل کا نام ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور یہ ابو جعفر شافعی، ابو بکر رازی اور ابن حزم ظاہری اور ایک چھوٹی سی جماعت کا خیال ہے۔ اور امام نووی شارح مسلم فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ سحر حقائق میں سے ایک حقیقت ثابتہ ہے، اور جمہور اسی پر یقین رکھتے ہیں، اور عام علماء کا یہی مسلک ہے۔ اور جو علماء سحر کی یعنی جادو کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، ان کے درمیان پھر یہ اختلاف رائے ہے کہ کیا خدا تعالیٰ نے سحر میں یہ تاثیر بخشی ہے کہ وہ حقائق اور ماہیات میں بھی انقلاب کر دے، یا مضرت رساں اشیاء کی طرح صرف نقصان دہ ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ اس کے اثر سے انسان کی حقیقت گھوڑے میں تبدیل ہو جائے یا گدھا مثلا انسان ہو جائے۔ بس ایک چھوٹے سے گروہ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر انقلاب ماہیت کی تاثیر بھی موجود ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ اس میں یہ تاثیر نہیں ہے، اور جادو کے ذریعے کسی بھی ماہیت کا انقلاب یعنی اس کو بدل دینا یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس مرحلہ پر وہ محض نظر بندی اور قوت متخیلہ کی شعبدہ بازی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ چنانچہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر، اور اسی طرح اسی عبارت کو ابو بکر جساس رازی نے احکام القرآن میں بھی نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محل نزاع یہ امر ہے کہ سحر یعنی جادو سے ذات کا انقلاب ہو جاتا ہے یا نہیں۔ جس شخص نے یہ کہا ہے کہ محض تخیل کا نام ہے، وہ تو انقلاب کے منکر ہیں، اور جو سحر کو حقیقت مانتے ہیں یعنی جادو کو حقیقت مانتے ہیں، وہ اس بارے میں مختلف رائے ہیں کہ آیا سحر یعنی جادو کی تاثیر اسی حد تک ہے کہ مزاج میں اس قسم کے تغیرات پیدا کر دے جس طرح امراض میں ہوا کرتا ہے، اور وہ بھی ایک مرض شمار ہو، یا اس کی تاثیر اس سے زیادہ ہے کہ ایک شے کی حقیقت کو بدل دے، مثلا جماد کو حیوان بنا دے یا اس کا عکس کر دے۔ جمہور پہلی بات کے قائل ہیں اور ایک چھوٹی سی جماعت دوسری بات کی۔ چنانچہ اس ساری گفتگو کے بعد ساحرین فرعون کے اس ساحرانہ مظاہرہ کے متعلق جو جشن کے دن حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کیا گیا، ابن حجر کی تصریح کرتے ہیں کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ محض تخیل اور خیال کی حد تک تھا، اور ابو بکر جساس اور ابن حجر دونوں یہ تفصیل دیتے ہیں کہ ساحرین فرعون کی لاٹھیاں اور چمڑے کی رسیاں سانپ نہیں بن گئی تھیں، بلکہ ان کے اندر پارا بھر دیا گیا تھا، اور جس زمین میں یہ مظاہرہ کیا گیا تھا اس کو کھوکھلا کر کے اس کے اندر آگ بھر دی گئی تھی۔ چنانچہ وقت معین پر نیچے کی گرمی سے پارا میں حرکت پیدا ہوئی، اور لاٹھیاں اور رسیاں سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ چنانچہ اب ہم آتے ہیں سحر یعنی جادو اور مذہب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم اسلامی نقطہ نظر اس کے متعلق آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ فقہ اسلام نے سحر یعنی جادو کے متعلق تصریح کی ہے کہ جن اعمال سحر میں شیاطین اور ارواح خبیثہ اور غیر اللہ سے استعانت کی جائے اور ان کو حاجت روا قرار دے کر منتروں کے ذریعے ان کی تسخیر سے کام لیا جائے تو وہ شرک کے مترادف ہے اور اس کا عامل کافر ہو جاتا ہے، اور جن اعمال میں اس کے علاوہ دوسرے طریقے استعمال کیے جائیں اور ان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے، ان کا مرتکب حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت سلیمان کے واقعہ میں مذکور ہے وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ
جس کا ترجمہ یہ ہے اور سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا، سکھاتے تھے وہ لوگوں کو جادو۔ اسی طرح حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ اجتنبوا الموبقات الشرک باللہ والسحر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مہلک باتوں سے بچو، یعنی شرک سے اور جادو سے۔ ابن حجر عسقلانی اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام نووی کہتے ہیں کہ عمل سحر یعنی جادو کا عمل حرام ہے اور بالاجماع کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 7 مہلک چیزوں میں سے شمار کیا ہے۔ اور سحر یعنی جادو کو بعض صورتیں میں کفر بھی کہا جاتا ہے، اور بعض کفر تو نہیں ہے بلکہ سخت معصیت ہے۔ چنانچہ اگر جادو کا کوئی منتر یا کوئی عمل کفر کا مقتضی ہے تو وہ کفر ہے، ورنہ نہیں۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ جادو کا سیکھنا اور سکھانا یہ قطعاً حرام ہے۔ چنانچہ یہاں تک تو اسلامی نقطہ نظر اور جادو کی حقیقت کے متعلق ہم نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ اب ہم دیگر مذاہب اور دنیا کے دیگر خطوں میں جادو کے متعلق پائے جانے والے نظریات کے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یورپ کی بات کرتے ہیں۔ یورپ کے مذہب بیزار لوگ بھی جادو اور مذہب کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ یورپ کے دیہاتی لوگوں کو اب بھی اس بات کا یقین ہے کہ مذہبی عالم کو عالم رنگ و بو پر قدرت حاصل ہے، وہ کچھ الہامی الفاظ پڑھ کر قدرت کے نظام میں داخل ہو سکتا ہے، وقت کے پہیے کو الٹا پھیر سکتا ہے، انسان پر آنے والے مصائب کو دور کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ ہوا، طوفان، ژالہ باری اور بارش اس کے احکام کے پابند ہیں۔ آگ کے شعلے بھی اس کے حکم سے اٹھتے ہیں، اس کے ایک حکم پر آگ بھڑک سکتی ہے یا بجھ سکتی ہے۔ فرانس کے کسان آج بھی اس وہم میں مبتلا ہیں کہ مذہبی عالم کے پاس ایسا عمل ہے جس کو پڑھ کر وہ عالم ارواح کو حاضر کر لیتا ہے۔ خدا نے یہ روح اس کے قبضہ میں دے رکھی ہے اور عالم اس سے ہر قسم کا سوال، عالم یعنی ان کا مذہبی رہنما، ہر قسم کا سوال پوچھ سکتا ہے اور سارے کام کروا سکتا ہے۔ پادری بوڑھے لوگوں کو ان ارواح کے ذریعے جنت تک کے ٹکٹ الاٹ کر دیتے ہیں اور ان لوگوں سے نقدی اور دعائیں دونوں حاصل کرتے ہیں۔ سیکولر قسم کے پادری اس قسم کے کام نہیں کرتے، لیکن راہب، بالخصوص کیپوچن نامی راہب، مضطرب اور پریشان لوگوں کی التجائے روح کے ذریعے آگے پہنچانے میں مشہور ہیں۔ یورپ کے راہب کیتھولک چرچ کے علماء بھی لوگوں کی تکالیف کو قدیم مصری جادوگروں کے انداز میں آگے پہنچاتے ہیں۔ پروونس کے دیہاتیوں کو آج بھی یقین ہے کہ ہمارا پادری اٹھتے ہوئے طوفان کا رخ موڑ سکتا ہے۔ ان دیہاتیوں کا اس طرف بھی دھیان ہوتا ہے کہ آنے والے دور میں ہماری اولاد کو بھی اسی قسم کا عامل کامل بننا چاہیے۔ آزمائشی طور پر وہ نئے ابھرتے ہوئے عامل کو امڑتے بادلوں کے وقت جھاڑ پھونک کر انہیں ہٹانے کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے تو گاؤں کے لوگ اسے عامل مان لیتے ہیں۔ بعض علاقوں میں پادری سے زیادہ اس کا نائب روحانی علاج میں ماہر ہو جاتا ہے، جس کے بعد پادری اور نائب کے درمیان کھینچا تانی بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشمکش کو ختم کرنے کے لیے بشپ پادری کو کسی اور گرجا میں بھجوا دیتا ہے۔ اسی طرح گیسکن کے دیہاتیوں کا عقیدہ ہے کہ بدماش لوگ پادری کو سینٹ سیکائر کی روح کو حاضر کرنے کی استدعا کرتے ہیں۔ اگرچہ بہت کم پادریوں میں اس روح کو حاضر کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اس کے باوجود نہ جاننے والوں کی 3/4 تعداد دولت کی خاطر جھوٹ بول دیتی ہے کہ ہم اس روح کو حاضر کر سکتے ہیں۔ جادو کے متعلق پوری دنیا کے اندر، خاص کر افریقہ، ہندوستان اور مصر، یہ علاقے ایسے ہیں جو بڑے ہی زرخیز ہیں۔ ان علاقوں میں بالخصوص اور بالعموم پوری دنیا کے اندر جو مختلف قسم کی ذاتیں، مختلف قسم کی اقوام، مختلف قسم کے مذہبی نظریات اور قبائل رہتے ہیں، ان لوگوں کے اپنے اپنے فرسودہ نظام اور اپنے اپنے نظریات ہیں جو وہ جادو کے متعلق رکھتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کی رسمیں ہیں جن کو سن کر ہی بعض تو ایسی انسانیت سوز ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی انسان بھلا ایسے بھی سخت دل اور ظالم ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف بعض ایسی مضحکہ خیز ہیں کہ ان کو سن کر اور پڑھ کر ہمیں بلا اختیار ہنسی آ جائے کہ کیسی احمقانہ اور بے وقوفانہ قسم کی باتیں ہیں۔ بہرحال جادو کے متعلق پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا مذہب نہیں، کوئی ایسی سوسائٹی نہیں جو اس کے متعلق کوئی نہ کوئی عقیدہ اور نظریہ نہ رکھتی ہو۔ اس پر اگر تفصیل سے بات کی جائے تو گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا مقصد یہاں خواہ مخواہ کی ویڈیو کو طویل کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اتنی مقصودی بات بتانا ہے کہ جادو کی اصل حقیقت دین اسلام کی نظر میں کیا ہے۔ ہمارے اس زمانے کے اندر بھی جادو اور ٹونا، لوگوں کی تصویر پر جادو کرنا، اسی طرح لوگوں کے کام کاروبار تباہ کرنے کے لیے حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پر جادو کرنا اور لوگوں کو کالے جادو کے ذریعے سے ان کے کام کاروبار اور صحت کو تباہ کر دینا، فی زمانہ یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں۔
اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ہی ان کفریہ اور شرکیہ اعمال اور افعال کے اندر مبتلا ہو کر دوسرے مسلمان کی جان مال اور صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ چیزیں اور یہ تدبیریں اور جادوگریاں کرتے پھر رہے ہیں، جو کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ کیا ایک مسلمان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے کہ وہ اپنے ایمان کی بھی فکر نہ کرے اور جادو اور جادوگری کے اعمال میں لگ کر کسی مسلمان کی جان مال اور اس کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچائے۔ ہمارے زمانے میں جادوگری کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں، تعویذ کیے جاتے ہیں، گنڈے کیے جاتے ہیں، تصویروں پر جادو کیے جاتے ہیں، اسی طرح قبرستانوں میں جو ہے وہ تعویذات اور عملیات کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح درختوں پر تعویذات اور عملیات کو لٹکایا جاتا ہے، جانوروں کو خاص کر بکرے کی سری کو اور اس طرح کے حرام جانور جو دوسرے ہیں کتا وغیرہ بلی چوہا وغیرہ ان کو جادو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں شیطانی اعمال ہیں، اور جو لوگ اس کے پرچارک ہیں اور جادو کے اور سفلی کے اور کالے علم کے اعمال کرتے ہیں وہ یقیناً ایمان سے خارج اور مسلمانوں کی خیر خواہ تو بالکل بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ یقیناً ایمان سے خارج ہیں اور مسلمانوں کی بدخواہی پر کمر بستہ ہیں۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، اور اسی طرح ایسے اعمال اور افعال سے گریز کرنا چاہیے کہ جو کفر، شرک اور جادوگری پر مشتمل ہوں، اس لیے کہ اگر ایمان چلا گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ ہوا اور بغیر تجدید ایمانی کے ہم دنیا سے چلے گئے تو پھر کل قیامت کے دن ہم کیا مسلمانوں کے زمرے میں شمار ہوں گے؟ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ ہم ایک مسلمان ملت ہو کر، ایک مسلمان امت ہو کر، ایک مسلمان معاشرہ ہو کر جادو اور کفر اور شرک جیسے اعمال کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ پوری امت کی، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور جادو اور شرک و کفر جیسے گھٹیا اعمال سے اللہ پاک ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور جادو کے متعلق دین اسلام اور علماء اسلام کا نقطہ نظر آپ کی سمجھ میں آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔